بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک واقعہ ہے غریب مومن کے حج کا۔ تو اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظامیہ کمیٹی بنائی جاتی تھی جو اس کے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھی۔ روانگی کے روز یہ شخص گھر والوں سے الوداع کہہ کر نکلا۔ عبرت جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے اور سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشاتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظامیہ کمیٹی کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر اچانک ایک خاتون اور بچوں کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے قریب جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے اور دوسری طرف وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ خاندان ہے جو بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں بس ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سنی۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور کھانے کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی کہ جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے زیادہ اس شخص کی دلی مراد کیا ہوگی؟ لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ تو اس نے راہ خدا بندی میں خرچ کر دیا، قربان کر دیا۔ یہ شخص نہ گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کیا یا نہیں کیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد قافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی پیچھے سے چپکے سے اس میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو آپ کو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے وہاں دیکھا تھا۔ اور ایک اور شخص بھی کہنے لگا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض کے ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا کہ اس نے اسے مکہ میں حج کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا کہ آؤ، حج مبارک ہو۔ ڈھیر ساری مبارکباد دی سارے لوگوں نے، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر بہت پریشان ہو رہا تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں موجود ہونے کی دلیلیں دے رہے تھے؟ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی سوچ میں اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کے سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اس لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو دوستوں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے، بے شک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔